أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج کا موضوع خطابت ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ موضوع بڑا حساس ہے اور تفصیلی طلب بھی۔ اس موضوع پر بات کرنا اس لیے مناسب سمجھا کہ ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، جس ماحول میں، جس فضا میں سانس لے رہے ہیں، ہم میں سے اکثریت ایسی ہیں کہ یہ صرف دنیا کی زندگی کو ہم نے کافی سمجھ بیٹھا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں، جو کہ ایک حقیقت ہے جہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ تو اسی لیے مناسب سمجھا کہ اس طرح موضوع پر بات کی جائے تاکہ ہم مسلمانوں کو یہ پتہ رہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اور اس زندگی میں کیا ہوگا، وہ زندگی کیسے گزرے گی، اس زندگی میں کس کے ساتھ کیسا ہوگا، انشاءاللہ العزیز جمعہ کے خطبوں میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے سچ حق کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یاد رکھیے، مرنا ہر انسان کے لیے یقینی ہے۔ موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کا مفر نہیں، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ بات یقینی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ جب موت آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ پیسے والا ہے۔ موت آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ انسان امیر ہے یا غریب ہے، انسان مالدار ہے یا فقیر ہے۔ موت آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی کہ انسان جوان ہے، انسان خوبصورت ہے۔ موت آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی کہ انسان کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کس برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ موت آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی کہ انسان سید ہے، مرزا ہے، پٹھان ہے، خان ہے، انصاری ہے، کس برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی ہے۔ موت کا آنا طے ہے، موت کا انسان کے لیے یقینی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ انسان کے بھی لمبی لمبی تمنائیں ہیں، لمبی لمبی آرزویں ہیں، بڑی بڑی خواہشات ہیں۔ نہیں، موت جب آتی ہے تو انسان کو آ کر رہتی ہے، بھاگ نہیں سکتا انسان۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکون یدرککم الموت، تم کہاں بھاگو گے موت سے، موت تمہیں آ پکڑے گی، موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات دماغ میں یہ بٹھائیں کہ انسان کا مرنا یقینی ہے، ایک دن ہمیں بھی موت آئے گی، ہمیں اور آپ کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد آئیے جانتے ہیں، یہ بات تو طے ہے کہ موت آنی ہی ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو مرتے وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ایک مومن کی موت، ایک کافر کی موت، ایک فرما بردار کی موت، ایک نافرمان کی موت، ایک نیک انسان کی موت، ایک گنہگار کی انسان کی موت، کیا دونوں کی موت برابر ہوتی ہے؟ جب اس کی روح نکلتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے، کیا دونوں کی موت ایک جیسی ہوتی ہے؟ تو یاد رکھو میرے بھائیوں، جس طرح نیک اور بد کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، مومن اور کافر کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، فرما بردار اور نافرمان کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، کہا موت بھی ان دونوں کی ایک جیسی نہیں ہوتی، موت بھی ان دونوں کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مرنا تو سب کو ہے، مرتے وقت انسان کا کیا حال ہوتا ہے، آئیے قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک نیک انسان جب مرتا ہے، ایک نیک انسان کے جسم سے جب روح نکالی جاتی ہے، ایک نیک انسان جب انتقال کرتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ رب فرما رہا ہے کہ جب نیک انسان مرتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، وہ اس رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے، تو اور وہ تجھ سے خوش ہے۔ اور یہی نہیں، رب نے کہا فادخلی فی عبادی، اور تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں چلی جا۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان کی جب موت آتی ہے، نیک ہو، صالح ہو، فرما بردار ہو، اسی وقت انہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اسی وقت انہیں رب کی خوشخبری کی، رب کی رضامندی کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور وہیں جب ایک ظالم انسان کی موت آتی ہے، جب ایک نافرمان کی موت آتی ہے، جب ایک فاسق اور گنہگار کی موت آتی ہے، جب ایک کافر کی موت آتی ہے، ایک ظالم کی موت کا کیا حال ہوتا ہے اس وقت؟ اللہ نے اس کا نقشہ قرآن کریم میں یوں کھینچا، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ۔ رب نے کہا کہ آپ دیکھیں گے اگر اس وقت کہ جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں اور فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں تم اپنی جانوں کو نکالو، تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی، تم نے رب پر جھوٹ بولا، تم نے رب کی آیتوں سے تکبر کیا، تم نے رب کی آیتوں سے گھمنڈ کیا، تم تکبر کے شکار ہو گئے، تم گھمنڈ کے شکار ہو گئے، تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، قرآن کی اس آیت میں غور کیجئے کہ جب ایک ظالم انسان مرتا ہے، ایک گنہگار انسان مرتا ہے، فرشتے اس سے کہتے ہیں، فرشتے بھی جان نکالنے کے لیے تیار نہیں، انہیں سزا کے طور پر، وعید کے طور پر فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تم اپنی جان کو خود نکالو۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے مرنا ہر انسان کے لیے یقینی ہے، لیکن ایک انسان جو مومن ہو، نیک ہو، اس کی موت آتی ہے تو اس وقت انہیں بشارت دی جاتی ہے، اور ایک گنہگار، ایک فاسق کی موت آتی ہے تو انہیں عذاب الہی کی دھمکی دی جاتی ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ نیک انسان کی روح جب ان سے نکالی جاتی ہے
تو سفید ریشمی کپڑے میں اسے رکھ کر آسمان کی طرف فرشتے لے جاتے ہیں اور اسے علیین میں جہاں نیک لوگوں کی روحیں ہیں وہاں رکھ دی جاتی ہے۔ اور وہیں ایک فاسق، ایک گناہگار، نافرمان، رب سے بغاوت کرنے والے انسان جب مرتا ہے اس کی روح کو ایک بدبودار ٹاٹ میں آسمان کی طرف لے کے جاتا ہے اور اسے سجین میں رکھ دی جاتی ہے اس روح کو۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرنا ہر انسان کے لیے ہے اور موت کے وقت یہ حالت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ موت آنی ہے، ہم نے سن لیا، جان لیا۔ موت کس حالت میں آتی ہے وہ بھی ہم نے سن لیا، جان لیا۔ لیکن یاد رکھو، جیسے انسان مرتا ہے مرنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ یاد رکھو، جیسے انسان مرتا ہے مرتے ہی وہ برزخ کی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک الگ دنیا ہے، ایک دنیا برزخ کی ہے، آخرت کی ہے۔ اس زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں، اور اس زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے برزخ والوں کو پتہ نہیں۔ تو جیسے انسان مرتا ہے مرنے کے بعد فوراً وہ برزخ کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں رب فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اس کے بعد یعنی مرنے کے بعد اس کے سامنے ایک برزخ ہے، ایک حجاب ہے، ایک حائل ہے، ایک پردہ ہے۔ یعنی برزخ کا معنی پردہ ہوتا ہے، آڑ ہوتا ہے۔ اس زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں، ہماری زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے انہیں پتہ نہیں۔ تو مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان مرتا ہے وہاں سے اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، جس زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے، جہاں سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ بھی جان لیا کہ انسان مرتے ہی برزخ میں چلا جاتا ہے۔ اب مرنے کے بعد اس زندگی میں کیا کیا ہوتا ہے آئیے ہم جانتے چلیں۔ یاد رکھو، سب سے پہلی بات تو یہ، انسان کے جسم سے روح نکلتے ہی، انسان کے جسم سے روح نکلتے ہی اس انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ انسان دنیا میں بڑے پیسے والا، عہدے والا، منصب والا، چرچے والا، روب و دبدبا والا، بہت مشہور، دنیا میں مہنگی مہنگی گاڑیوں میں دوڑنے والا، مہنگے مہنگے محلات میں زندگی گزارنے والا، جیسے ہی انسان مرتا ہے مرنے کے بعد اس کی کیا ویلیو ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر! انسان جیسے ہی مرتا ہے وہ مہنگی مہنگی گاڑیاں جو کل تک وہ مہنگی گاڑیوں میں دوڑا کرتا تھا وہ یہیں رہ جانے والی ہے، اور اتنا بے بس و لاچار ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے کندھوں کے ذریعے اسے قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور انسان جسے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، جسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، منصب ہو، دولت ہو، جو کچھ ہو، انسان کے جسم سے نکلتے ہی وہ ساری چیزیں یہیں رہ جائے گی۔ اور تعجب کی بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ جس اولاد کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، جس بیوی بچے کے لیے محنت کر رہے ہیں، جس رشتہ دار دوستوں کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، میرے بھائیوں، موت آتے ہی اپنے ہی گھر والے آپ کی لاش کو 24 گھنٹہ بھی رکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ آپ کی بیوی کہے گی، آپ کی اولاد کہے گی، آپ کے رشتہ دار کہیں گے کہ باڈی کو جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، کہیں اس سے بدبو نہ آنا شروع ہو جائے۔ یہ حال ہوگا مرنے کے بعد کہ جس اولاد کے لیے، جس بیوی بچے کے لیے، جن دوست احباب کے لیے ہم نے زندگی گزاری، بس سانس نکلنے میں دیر ہے، 24 گھنٹہ بھی آپ کی لاش کو گھر میں رکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ مرنے کے بعد یہ حال ہوتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیسے انسان مرتا ہے بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، اور پھر اسے لے جا کے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کے مرنے کے بعد
سب سے پہلے اسے جس چیز سے سابقہ پڑتا ہے وہ ہے قبر کا مرحلہ، وہ ہے قبر کی منزل۔ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، سب سے پہلا مرحلہ قبر ہے۔ انسان جیسے ہی مرتا ہے قبر کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور قبر یہ تنہائی کا گھر ہے، قبر یہ اندھیرا گھر ہے، قبر یہ کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، قبر یہ وہاں نہ لائٹ ہے، نہ پنکھے ہیں، نہ اے سی ہے، نہ کولر ہے، نہ اور کوئی مشینری چیز ہے۔ قبر یہ تنہائی کا گھر ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مومن انسان، ایک نیک انسان، ایک ایمان والا انسان جب اس قبر کے بارے میں سوچتا ہے، جب اس قبر کے بارے میں تصور کرتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنسو نکلنے شروع ہو جاتی ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے جب اس قبر کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ آپ کی آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن آپ اس قدر نہیں روتے۔ آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، عذاب جہنم کا ذکر ہوتا ہے، لیکن آپ اس قدر نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر رو رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا لوگوں سنو، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات مل گئی، اگر اس سے آسانی سے پاس کر گئے تو اس کے بعد کے جو مرحلے ہیں، اس کے بعد کے جو آنے والے اسٹیپ ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن قبر کا مرحلہ اگر سخت ہو گیا، قبر کا مرحلے میں ہم اگر فیل ہو گئے، پاس نہ ہو پائے، اس کے بعد کے جو مراحل ہیں ان میں سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ کس انسان کا حال ہے؟ یہ کس انسان کا حال ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی، رضی اللہ عنہم و رضوان کا اعلان کر دیا، اس انسان کا حال یہ ہے کہ جب قبروں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ داڑھی تر ہو جاتی ہے آنسوؤں سے۔ اور آج ہماری کیا حال ہے؟ افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ آج ہم جب کسی جنازے کو لے کر قبرستان جاتے ہیں، ایک طرف ادھر میت کی تدفین کا کام چل رہا ہے تو دوسری طرف وہیں کہے لگا رہے ہوتے ہیں۔ قبرستان کا ایک طرف ادھر میت کو قبر میں رکھا جا رہا ہے تو دوسری طرف ہم دنیا داری کی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ایک طرف ادھر قبر میں اسے رکھ کر تدفین کی کام جاری ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف وہیں قبر کے بغل میں ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس وقت بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جس طرح اس میت کو قبر میں نیچے رکھا جا رہا ہے، ایک دن ہماری باڈی کو بھی رکھا جائے گا، ایک دن میری میت کو بھی رکھا جائے گا، ایک دن ایسے سارے محلے کے لوگ آئیں گے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کر ہوا واپس چلے جائیں گے۔ یعنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تب بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہم کتنا سخت دل ہو چکے، ہمارے دل کتنا سخت ہو گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے میت کو دفن کر رہے ہیں، میت کو کفن پہنا رہے ہیں، میت کو غسل دے رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن میرے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے، ایک دن میرے میت کو بھی کفن پہنایا جائے گا، میری باڈی کو بھی نہلایا جائے گا، میرے جنازے کی چرپائی بھی ایک دن لگے گی، لوگ میرے جنازے کی نماز میں آئیں گے اور اسی طرح تدفین کر کے لوگ چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد انسان کو قبر میں جب دفن کر دیا جاتا ہے، وہاں دو فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، اور یہ فرشتے اس مردے سے سوالات کرتے ہیں۔ کیا سوالات کرتے ہیں؟ حدیث دیکھیے،
پہلا سوال اس مردے سے جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ من ربک، دوسرا سوال ما دینک، تیسرا سوال من نبیک۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے پہلا سوال پوچھا جا رہا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال پوچھا جا رہا ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تیسرا سوال پوچھا جا رہا ہے من نبیک، تمہارے نبی کون ہے۔ میرے بھائیوں، کون جواب دے پائے گا؟ کون جواب دے گا؟ وہی جواب دے گا جس نے اللہ کو جانا اور اللہ کو مانا۔ من ربک، میرا رب اللہ ہے، وہی کہہ پائے گا۔ کون جواب دے پائے گا؟ وہی جواب دے پائے گا دینی اسلام، میرا اسلام دین ہے، میرا دین اسلام ہے۔ جس نے دین کو جانا، دین پر عمل کیا، وہی جواب دے پائے گا۔ کون جواب دے پائے گا؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، وہی جواب دے پائے گا جس نے نبی کو جانا، نبی سے محبت کی، جس نے نبی کو جانا، نبی کو مانا۔ میرے بھائیوں، آج دیکھیے ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ کیا نبی کی محبت صرف بینروں تلے ہے؟ ٹھیک ہے، ایک مسلمان اپنی نبی کی محبت کو ظاہر کرے، اچھی بات ہے، لیکن میں نوجوانوں سے خاص کر پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آئی لو محمد صرف بینروں پر یہ محبت رسول ہے؟ محبت رسول ہمارے کردار میں ہونی چاہیے۔ آئی لو محمد ہماری باتوں سے جھلکنی چاہیے، آئی لو محمد ہمارے کردار میں جھلکنی چاہیے، آئی لو محمد ہمارے اخلاق میں جھلکنی چاہیے، آئی لو محمد ہمارے معاملات میں جھلکنی چاہیے، آئی لو محمد ہماری شادی بیاہ میں جھلکنی چاہیے۔ آئی لو محمد اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور باپ ہیں تو ایک اچھے باپ ہونے کی شکل میں ظاہر ہونی چاہیے، اگر شوہر ہیں تو ایک اچھے شوہر ہونے کی شکل میں جھلکنی چاہیے، اور ایک مسلمان ہیں تو ایک مسلمان بھائی کے لیے آئی لو محمد اس شکل میں ہمیں پیش کرنا ہے، اور ایک پڑوسی ہیں تو ایک اچھے پڑوسی بن کر آئی لو محمد ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس ہوتا ہے نوجوانوں پر، بڑے بڑے بینروں پر اپنی تصویر کے ساتھ آئی لو محمد لٹکا کر چھوڑ دیا گیا۔ ارے آئی لو محمد لگا کر ادھر حی علی الصلاۃ اذان ہو رہی ہے، نبی کی ٹھنڈک نماز ہے، اس نماز کو چھوڑ کر تم بینر پہ کہہ رہے ہو آئی لو محمد۔ کیا یہی اصلی محبت ہے؟ کیا یہی نبی سے محبت ہے؟ نبی سے محبت، نبی کی محبت ہماری زندگی میں جھلکنی چاہیے، ہماری اخلاق، کردار، گفتار، معاملات، عادات میں نبی کی محبت جھلکنی چاہیے۔ یہ صرف دکھاوٹی محبت مت کرو، دکھاوٹی محبت مت کرو، کامیابی اسی وقت ملے گی جب ہماری زندگی میں نبی کی محبت آئے۔ تو میرے بھائیوں، من نبیوں کا اللہ کے قبر میں جب پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی کون ہیں تو کون جواب دے گا؟ وہی دے پائے گا جنہیں نبی سے محبت ہو، جنہوں نے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی، نبی کی زندگی کی طرح اپنی زندگی گزاری ہو، وہی جواب دے پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جب ان تین سوالات کا جواب دے دیتا ہے مومن، ایک چوتھا سوال ہوتا ہے، ایک چوتھا سوال پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کہاں سے یہ چیزیں سیکھی، کہاں سے معلومات حاصل کیے؟ وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ میں نے تیرے رب کے قرآن کو پڑھا اور ہم نے وہاں سے سیکھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تین سوالات اور ایک چوتھا سوال ہوتا ہے، بندہ مومن جب اس سوال کا جواب دے دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کی بستر قبر میں لگا دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، اور آرام سے وہ قیامت تک کے لیے سو رہا ہوتا ہے۔ اور وہیں جب ایک فاسق، ایک گنہگار، نافرمان، اللہ سے بغاوت کرنے والا انسان جب اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، تو وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے، ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ ہر سوال کے جواب میں یہی
سکھاتا ہے, رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسے جہنم کا لباس عطا کر دو, جہنم کے بستر بچھا دو اور جہنم کی کھڑکی کھول دو, اور قیامت تک وہ جہنم کے عذاب کو اس طرح سے پاتا رہے گا, جھیلتا رہے گا. تو میرے بھائیو, مرنے کے بعد انسان کا سب سے پہلا جو سابقہ پڑتا ہے وہ قبر ہے, اور قبر انسان کو دبوچتی ہے. انسان نیک ہی کیوں نہ ہو, نیک و صالح کیوں نہ ہو, قبر انسان کو دبوچتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کے لیے عرش, رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا, جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی. جب قبر میں دفنایا گیا تو قبر نے اسے دبوچا اور اسے چھوڑ دیا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر قبر انسان کو دبوچتی ہے, اگر اس سے کوئی محفوظ رہتا تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ محفوظ رہتے. تو میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. اب اس زندگی میں کیا کیا مرحلے انسان کے سامنے آئیں گے, انشاءاللہ العزیز آنے والے خطبوں میں ہم پیش کریں گے, جانیں گے. اور اس موضوع پر بات اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اس زندگی کو بھلا نہ دیں. آج ہم میں سے اکثر صرف دنیا کی زندگی کو کافی سمجھا ہے, صبح شام 24 گھنٹے کی محنت صرف دنیا کے لیے ہے. میرے بھائیوں, مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے جہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے, اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اللہ اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما, مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی کامیابی عطا فرما. یا پروردگار, ہر طرح کی پریشانیوں کو, مصیبتوں کو تو دور کر. یا پروردگار, ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں, اللہ شفا دینے والا تو ہے. اللہ ان سارے بیماریوں کو, بیمار انسانوں کو اللہ تو شفا دے, جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور عطا کر. آمین.